بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کی جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بسم اللہ کا پڑھنا باعث برکت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے وہ کام برکت والا ہوا کرتا ہے۔ لیکن اب بعض مواقع ایسے ہیں کہ اس میں بسم اللہ کا ثبوت نہیں ملتا، اس میں ہم آذان ہے اور اقامت ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ آذان دینے کے لیے مسجد میں آیا، وہ آذان دے رہا ہے، آیا آذان کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ ثبوت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ سے یہ ثبوت ثابت نہیں ہے، پھر فقہا سے یہ ثابت نہیں ہے، پھر تابعین سے ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جو عمل ہے فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ نبی علیہ السلام کی اتباع شرط اول ہے، کہ نبی علیہ السلام سے یہ عمل منقول نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو درجہ ہے وہ صحابہ کا ہے، تو پھر صحابہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، پھر تیسرا تابعین کا ہے، ان سے بھی ثابت نہیں ہے، پھر چوتھا تبع تابعین کا ہے، اس سے بھی ثابت نہیں ہے، پھر پانچواں جو ہے فقہا مجتہدین کا ہے، اس سے بھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ کسی نے آذان کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آذان کی ہو۔ پھر یہی مسئلہ آ گیا، اقامت ایک بندہ کہہ رہا ہے، اقامت شروع کرنے سے پہلے آیا بسم اللہ وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جس طرح آذان میں نہیں پڑھ سکتا، اس طرح اقامت شروع کرنے سے بھی وہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتا۔ اب اعتراض ہے کہ اللہ کا نام بھی تو لیا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس میں مذائقہ قباحت کیا ہے؟ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کا نام لے رہے ہو، لیکن جو چیز ثبوت سے ثابت نہیں ہے، جب آپ اللہ کا نام لے رہے ہو تو جب آذان میں اللہ اکبر ہے، پہلا نام بلند ہوا کس کا؟ اللہ کا۔ تو جب اللہ کا نام بلند ہو گیا تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس لیے پڑھ رہے ہو کہ شروع اللہ کے نام سے کر رہے ہیں، تو اللہ اکبر میں کس کا نام آ گیا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ابتدائی کر رہے ہیں تو ابتدا اللہ کے نام سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ آذان کے شروع کے جو کلمات ہیں وہ اللہ اکبر ہے، اس سے پہلے بسم اللہ کا ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر یہی مسئلہ اقامت میں ہے، اقامت میں اگر آپ اللہ اکبر سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا نام جب آ گیا تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر جو آذان ہے اللہ اکبر سے شروع ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ انشاءاللہ مسئلہ آ جائے گا، یعنی آذان کو دہرانا ہے، اس کی جو دعا ہے، جو دعا نبی علیہ السلام نے فرمائی جس کو دعائے وسیلہ کہا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آذان مکمل ہو جائے، لا الہ الا اللہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے کیا کلمات دہرانے ہیں؟ تو یہ دعا سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے فرمایا کہ وہ دعا یہ ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقام محمودا للذی وعدت انک لا تخلف المیعاد۔ یہ بھی مختصر دعا ہے، لیکن آپ ٹیلی ویژن میں یا میڈیا پہ سنتے ہیں، اس میں کچھ کلمات اضافہ والے ہیں۔ والدرجۃ الرفیع یہ حدیث میں الفاظ نہیں ہیں، وارزقنا شفاعتہ یہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہ جو چار الفاظ ہیں، درجۃ الرفیع یہ الفاظ بھی نہیں ہیں، اور دوسرے ورزقنا شفاعتہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ دائیں بائیں سے جوڑ کے اس کو دعا بنا لیے، لیکن جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہی جو میں نے پڑھی۔ اب یعنی آذان مکمل ہوئی لا الہ الا اللہ پر، آذان کے کلمات جو ہیں اللہ اکبر سے شروع ہوئے، لا الہ الا اللہ پر، یہ اس کا اینڈ ہے، اس کی آذان کے یہ کلمات ہیں۔ اب ایک شخص آذان دی ہے، کسی نے، میں نے دی ہے، آپ نے دی ہے، کوئی بندہ آذان دے رہا ہے لا الہ الا اللہ، اب آذان دینے والا خاموش ہو گیا، آیا اس کو بعد میں محمد رسول اللہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ نہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا، نہ صحابہ نے یہ عمل کیا، نہ تابعین نے یہ عمل کیا، نہ تبع تابعین نے عمل کیا۔ جب اس کا ثبوت نہیں ملتا تو ہم نے لا الہ الا اللہ پہ خاموش ہو جانا ہے، آذان کے بعد محمد رسول اللہ کو نہیں جوڑنا۔
اور پھر جب اقامت ہو رہی ہو تو جب اقامت میں لا الہ الا اللہ آ گیا تو پھر ہم نے محمد رسول اللہ نہیں کہنا. اب آپ کہیں گے کلمہ ہی پڑھنا ہے تو اس میں کیا بات ہے؟ کلمہ پڑھنا ہے لیکن موقع محل کی مناسبت ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے بتایا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ مجتہدین نے کیا، وہی عمل ہمارے لیے باعث نجات بن جائے گا. اگر ہم نے اذان سے پہلے درود پڑھ لیا، اذان کے بعد درود پڑھ لیا، اذان کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ملا گیا تو یہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اذان کے اندر اضافہ ہے. تو اضافے والی اذان نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں ہے. جو ثبوت ملتے ہیں اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ، اور یہی اقامت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذان میں جوڑنا یہ اضافی کلمہ ہوگا اور اقامت میں جوڑنا یہ بھی اضافی کلمہ ہوگا. اللہ سے دعا